وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز طلباؤں اور طالبات، آج کا یہ ہمارا پروگرام اور یہ محفل جو ہم سب نے مل کر سجائی ہے، یہ مجلس جس میں قرآن کا جشن منایا جائے گا، تو اس مجلس کا، اس محفل کا اور اس انجمن کا ایک ہی مقصد ہے. اس انجمن کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے قرآن کو اس طریقے پر پڑھنے والے بن جائیں جس طریقے سے اللہ نے اپنا یہ کلام میرے اور آپ کے اور پوری اس کائنات کے آقا نامدار، فقر موجودات، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. تو اسی کے لیے یہ ہمارا پروگرام ہفتہ واری جو ہوتا ہے، ہر ہفتے ہم سب مل کر یہ محفل سجاتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم ہفتے واری پروگرام کو کامیاب اور زینت بخشنے کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس پروگرام کو کامیاب کریں گے، چونکہ اس پروگرام کی اصل کامیابی آپ لوگوں کے ہاتھ ہے. اور آج یہ بہت ہی چھوٹا پروگرام نظر آتا ہے، لیکن میرے عزیز طلباؤں اور طالبات، جن مجالسوں میں، جن محفلوں میں، جن پروگراموں میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہو، قرآن کریم کا جشن منایا جاتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جشن منایا جاتا ہو، آقا علیہ السلام کی احادیثوں کو بیان کیا جاتا ہو، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ وہ مجالسیں، وہ محفلیں، وہ پروگرام جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، اتنے بابرکت ہیں، اتنے باعظمت ہیں کہ ایسی مجلسوں کو، ایسے پروگراموں کو، ایسی محفلوں کو کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہو، قرآن سنایا جاتا ہو، قرآن پڑھایا جاتا ہو، تو اللہ کی خاص رحمتیں اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس مجلس کو تلاش کرتی ہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے، فرشتہ دیکھتا ہے کہ مجلس لگی ہوئی ہے، طلبہ جمع ہیں، لڑکیاں جمع ہیں، اللہ کے بندے جمع ہیں، اللہ کا قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی احادیثوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جنت اور جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کو سنایا جا رہا ہے، تو وہ فرشتہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت چلے آؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں؟ اور فرشتہ کہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں چکر لگا رہے ہیں، ہمارا وہ مقصد یہاں پورا ہوگا۔ یہ ایسی مجلس ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایسی مجلس ہے کہ جس میں اللہ کے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ایسی مجلس ہے کہ جس میں جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ ایسی مجلس ہے کہ جس میں جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں کی وہ جماعت آتی ہے اور ایسی مجلسوں کو گھیر لیتی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فرشتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، فرشتوں کی تعداد کثیر ہو جاتی ہے، تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، قطار در قطار، قطار در قطار چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے، جب تک اللہ کا قرآن کا پڑھنے والا اس دنیا کے اندر رہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے، آسمانوں سے بارش برستی رہے گی، زمینوں سے غلہ اگتا رہے گا، جب تک کہ قرآن کے پڑھنے والا اس دنیا کے اندر رہے گا، سورج اپنی روشنی دیتا رہے گا، جب تک کہ قرآن کا پڑھنے والا اس دنیا کے اندر رہے گا، چاند اپنی روشنی دیتا رہے گا، جب تک کہ قرآن کا پڑھنے والا اس دنیا کے اندر رہے گا، اللہ کو یاد کرنے والا دن قائم ہوئے گا اور رات قائم ہوتی رہے گی۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ کہتا ہے اگر میں ایک جگہ رات کو ٹھہرا دوں، ایک جگہ رات کو کھڑا کر دوں، تو تمہارے اندر کوئی ایسا طاقتور انسان نہیں ہے، کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا، کسی کی ماں نے ایسا لال نہیں جنا کہ وہ دن کو لا کر کھڑا کر دے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، دن کو روک دوں، دن کو ٹھہرا دوں، تو تمہارے اندر کوئی ایسا سائنسداں نہیں ہے، کوئی ایسا انجینئر نہیں ہے، کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہے کہ وہ رات کو لا کر کھڑا کر دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے، میرا حبیب بتاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، وہ مدنی کہتا ہے، وہ عربی کہتا ہے، وہ مکی کہتا ہے،
وہ عبداللہ کا در یتیم کہتا ہے، وہ آمینہ کا لقب جگر کہتا ہے، اور پوری دنیا کا نبی کہتا ہے، پوری کائنات کا نبی کہتا ہے، جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے آقا کو پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا گیا، میرے آقا کو چرندوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا، میرے آقا کو آسمانوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا، میرے آقا کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا، میرے آقا کو تمام نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا گیا۔ وہ نبی کہتا ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اس نظام کو قائم کیا، وہ نبی کہتا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا، وہ آقا کہتا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے سورج کو بنایا، وہ آقا فرماتے ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا، وہ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، وہ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق دی اور اس کی توبہ قبول ہوئی۔ میرا آقا فرماتا ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، ایک بھی قرآن کو پڑھنے والا رہے گا، ایک بھی اللہ کو ماننے والا رہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کو برابر چلاتے رہیں گے۔ لیکن جب اس دنیا کے اندر سے قرآن کے پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے، احادیثوں کے پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ کو یاد کرنے والے ختم ہو جائیں گے، آقا کو ماننے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ کل من علیہ فان کا اعلان کرے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ کا اعلان کرے گا، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اللہ تمام چیزوں کا اعلان کر دے گا۔ اللہ کہے گا جب قرآن کو پڑھنے والا نہیں رہا مجھے آسمان کی ضرورت نہیں، جب قرآن کو پڑھنے والا نہیں رہا مجھے سورج کی ضرورت نہیں، جب قرآن کا پڑھنے والا نہیں رہا تو مجھے پہاڑوں کی ضرورت نہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اللہ پہاڑوں کو روئی کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ تو یہ قرآن کے پڑھنے والوں کی برکت سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ کسی انجینئر کی برکت سے نہیں، یہ کسی ڈاکٹر کی برکت سے نہیں، یہ کسی پائلٹ کی برکت سے نہیں، یا کسی دولت مند شہرت یافتہ کی برکت سے نہیں، صرف قرآن کے پڑھنے والوں کی برکت سے یہ دنیا کا نظام تو وہ آقا کہتا ہے کہ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے کہتا ہے او میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں سے اللہ معلوم کرتا ہے کیا اللہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، کیا اللہ سب کچھ نہیں سن رہا ہے، کیا اللہ عالم الغیب نہیں ہے، کیا اللہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، کیا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے، کیا اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے بچوں، میرے عزیز طلباؤ، اللہ نے تمہیں اپنے قرآن کے لیے چنا، اپنے آپ کو سعادت مند سمجھو، خوش نصیب سمجھو، اور بڑے بامعزز بامکرم باعزت اور باعظمت اور بامرتبے والے لوگ ہو۔ اللہ نے تمہاری بلندی تمہاری عزت پوری دنیا کی دولت سے زیادہ بڑھ کر رکھی ہے۔ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، کیونکہ جس انسان کے اندر اللہ کا قرآن ہوتا ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہوتی ہے۔ خیر بہرحال جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم ہم سرزمین سواحلی کے اوپر گئے، ہم نے چکر لگایا، ہم نے گشت لگایا، کچھ لوگ چرخیوں میں، کچھ لوگ دکان
دکانوں میں، کچھ لوگ تجارتوں میں، کچھ لوگ کھیتیوں میں، لیکن میرے اللہ، اے میرے ربا، ہم گھومتے گھومتے چکر لگاتے لگاتے مسجد عائشہ میں پہنچ گئے، جو بہت خوبصورت اور مزین مسجد بنی ہوئی تھی۔ ہم نے وہاں دیکھا معصوم معصوم بچے، معصوم بچیاں سردی کے موسم میں ایک جگہ جمع تھے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کیوں جمع تھے، کس لیے جمع تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرے قرآن کی خاطر جمع تھے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے جمع تھے، تیرے قرآن کو پڑھنے کے لیے جمع تھے، تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے جمع تھے۔ اللہ کہتا ہے اور کس چیز کے لیے بیٹھے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم تیرے آقا کی، تیرے محبوب کی حدیث کو سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک کو ختم کر دیا، کھیل کود کو ختم کر دیا، لیکن تیری محبت میں، تیرے قرآن کی محبت میں، جنت کی محبت میں، جہنم کے خوف کی وجہ سے وہ بیٹھے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھ لیا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کی تمنا کرتے، اور زیادہ جنت کی طلب کرتے، اور زیادہ قرآن سے محبت کرتے، اور زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے کی لگن میں لگ جاتے، پڑھنے کی کڑن پیدا ہو جاتی۔ اللہ کہتا ہے کس چیز کے ڈر کی وجہ سے وہ وہاں جمع تھے؟ فرشتے کہتے اے اللہ جہنم کی ڈر کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم جہنم کو نہیں دیکھا، اگر جہنم دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی۔ اور اللہ کہتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، وہ مجلس اتنی بامبارک ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی اہمیتوں کی حامل ہے کہ ان بچوں کے قرآن کے پڑھنے کی برکت سے، ان بچوں کے قرآن کی تلاوت کرنے کی برکت سے میں نے سرزمین سواحیڑی کی مغفرت فرمائی۔ یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جس بستی کے اندر قرآن پڑھا جائے تو اس کے 40 کلومیٹر دور تک، 40 کلومیٹر دور تک بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا، بشرطے کہ اللہ کے قرآن کو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو میرے عزیز طلباء اور طالبات، آپ بڑے بسعادت ہیں اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے تمہیں اپنے کلام کے لیے چنا، اور اب آپ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر ختم کرتا ہوں۔ مولانا محمد احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ یہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہندویت کو چھوڑ کر مذہب اسلام کو اختیار کیا، پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند آ گئے۔ آپ کے استاد محترم موجود ہیں، مولانا محمد احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس نہ گھر ہے
نہ دھر ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ کوئی دوست ہے، کوئی نہیں۔ ماں باپ آتے ہیں آپ کو گالیاں دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ برابر محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت کے استاد محترم سے کہ حضرت میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نگاہوں میں کوئی لڑکا ہو تو بتا دیجئے۔ آپ کے استاد محترم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو یہ بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، درسگاہ لگی ہوئی تھی، جس سے چاہو آپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو آپ کے جو سسر تھے، جو لڑکا دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ تلاش کرتے رہے، تو تلاش کرنے کے بعد مولانا محمد احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کے اوپر نظر پڑی۔ آپ کے سسر نے فرمایا کہ میں اس بچے سے اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے استاد محترم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ نہیں، اس کے گھر نہیں، اس کے در نہیں، رشتہ دار نہیں، اس کے ماں باپ آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لات اور گھونسے مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے ہی سن لیں، اس کا کوئی نہیں۔ قربان جائیے حضرت کے سسر کے قدموں کی خاک پر۔ فرمایا کہ اگر یہ تیار ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت نے مولانا محمد احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ جی حضرت نکاح کرو گے؟ آپ نے فرمایا حضرت مجھے کون اپنی لڑکی دے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ وطن ہی اپنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر پھر بھی کوئی دے، پھر فرمایا کہ سبحان اللہ۔ خیر بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم کے اندر اللہ نے وہ روحانیت اور وہ نورانیت اور وہ کامیابی رکھی ہے کہ علم کے علاوہ ایسی کامیابی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ مولانا کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد میں لڑکی آئی، چلی گئی اپنے گھر، تو آپ کی والدہ نے، لڑکی کی والدہ نے پوچھا، مولانا محمد احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، بیوی کی والدہ نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی تم اپنے گھر گئی تھی، سسرال گئی تھی، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت کی اہلیہ نے بتایا کہ اماں جان میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جنت ایسی ہے ایسی ہے، لیکن جنت تو میں نے خدا کی قسم اپنے گھر میں پائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جنت میں نے اپنے گھر میں پائی ہے، جبکہ حضرت فرماتے ہیں اپنی آپ بیتی کہ اس وقت میرے پاس کھانے کے بھی لالے پڑ رہے تھے، ایک وقت کھانا ملتا، ایک وقت نہیں ملتا، کبھی کپڑے مل جاتے، کبھی نہیں ملتے۔ ایسی حالت میں ایسی ازدواجی زندگی، ایسی پیار و محبت والی زندگی گزاری، اور ایسا سکون، ایسی خوشی نصیب ہوئی کس کی برکت سے؟ علم کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے قرآن کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اور قرآن کو ہی سب کچھ بنا لیتا ہے، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنا کھانا، اپنا پینا قرآن کو ہی سمجھ لیتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے اور سوتے سوتے پڑھتا ہے اور اٹھتے اٹھتے پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ جب مولانا محمد احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، آپ کو دفن کر دیا گیا، تو آپ کی قبر سے، آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنی شروع ہوئی۔ اب لوگ وہاں جانے لگے اور مٹی اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔
تو اس وقت کے جتنے بھی صلحاء تھے، نیک اور بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، اگر یہ خوشبو اسی طرح آتی رہی تو ایک دن یہاں کیا بن جائے گا؟ بدعتوں کا گھر بن جائے گا، رسموں کا گھر بن جائے گا، بدعت اور گمراہی پھیل جائے گی، اس کی خوشبو کو بند کر دے۔ تو جو اس وقت کے صلحاء تھے، نیک اور بزرگ تھے، اللہ نے ان کو الہام کیا، آواز آئی کہ احمد میرا وہ محبوب بندہ تھا، میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اس نے تو صرف اپنی مغفرت کی دعا کی تھی، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر احمد پوری دنیا کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں تمام دنیا کی مغفرت فرماؤں۔ تو یہ مقام ملتا ہے اللہ کے قرآن کی برکت سے، بشرطے کہ اخلاص ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو اللہ پھر مقام بلند کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں نے احمد کی تو مغفرت کی، لیکن اس کے صدقے میں جتنے بھی اس قبرستان کے اندر لوگ مدفون ہیں، میں نے احمد کی وجہ سے سب کی مغفرت کی۔ اللہ، تو کتنا اونچا مقام، کس لیے؟ قرآن کی خاطر، اتنی عزت کس لیے؟ قرآن کی خاطر۔ سارے مرحومین کی مغفرت جو اس قبرستان میں مدفون تھے، کس لیے؟ اخلاص کی برکت سے۔ تو میرے عزیز طلباؤ، آپ کو بھی اللہ نے قرآن کے لیے چنا ہے، اس کے اوپر جان مال تن من دھن سب کی بازی لگا دو اور نیت کر لو کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی ولی بننا ہے، وقت کا ولی بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، قرآن کو سیکھتے سیکھتے مرنا ہے، قرآن کو سکھاتے سکھاتے مرنا ہے، اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے پڑھتے مرنا ہے، اور صحیح طریقے سے پڑھاتے پڑھاتے مرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب وقت بھی زیادہ ہو گیا اور ہمارا سفر بھی بڑا طویل ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی ہم باضابطہ اپنی اس مجلس کا، اس انجمن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کا طرز عمل رہا ہے کہ جب بھی کسی مجلس کا آغاز کرتے تھے تو اللہ کے قرآن سے کرتے تھے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے اکابرین کے طرز عمل پر چلتے ہوئے، اپنے بزرگان دین کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، ہم بھی اپنی اس مجلس کا، اس بزم کا آغاز اللہ کے قرآن سے ہی کرتے ہیں، اور اس شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ وہ معزز تھے اس زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ تو آئیے اس مجلس کا، اس محفل کا آغاز کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں حافظ محمد ابو ذر کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ جڑے رہنے کے لیے دلکش میسج کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر اس کو آل پر کلک کر دیں۔